गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل کی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کچھ ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام فیروز الدین ہے، میں نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قبر کے اندر عرق گلاب ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے اندر عرق گلاب وغیرہ چھڑکنا درست نہیں ہے، یہ اسراف میں ہے، کیونکہ قبر کے اندر عرق گلاب وغیرہ چھڑکنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کو مقصد صحیح کے خلاف استعمال کیا جائے وہ اسراف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو قبر کے اندر عرق گلاب چھڑکنا یہ ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر خوشبو کی ضرورت ہے یا کفن وغیرہ پہ چھڑکنا ہے نماز جنازہ سے پہلے یا نماز جنازہ کے بعد، تاکہ لوگوں کو وحشت وغیرہ نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کور میں نہ چھڑکا جائے۔ جی جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی، ایک اور کال چلائیے۔ میں باب المدینہ کراچی سے وسیم یار خان۔ میرا سوال یہ ہے کہ 40واں کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی حضور۔ 40واں کرنا ضروری نہیں ہے، 40واں فقط اصال ثواب ہے کہ مرنے والے کی روح کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جمعے کے دوران خطبے کے بعد اگر انسان پہنچا تو وہ جو پہلے کی سنتیں تھیں وہ کس طرح ادا کرے؟ جی، لیٹ ہو گیا، کیا کیا جائے؟ پہلے کی سنتیں جو ہے یہ بعد میں ادا کرے گا، لیکن اس طرح خطبہ ترک کر دینا جمعہ کے اندر اور قصداً جان بوجھ کے ترک کر دینا یہ گناہ ہے، اس سے بھی توبہ کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور بہرحال جو سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو ان کی ترکیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے یہ 4 سنتیں مؤکدہ پڑھے گا، اس کے بعد 2 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھے گا، اس کے بعد پھر 4 سنتیں جو ہیں پہلے والی جو ہیں جو چھوٹ گئی تھی جمعہ کی یہ پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ترتیب اس کے خلاف بھی ہوگی تو بھی حرج نہیں ہے، صحیح۔ نماز بہرحال ہو جائے گی اور سنتیں بھی وہ ہو جائیں گی۔ کچھ میسیجز بھی آ چکے ہیں۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا قرض کی رقم جس نے قرض دیا ہے اس کی ملک ہوتی ہے، اور اگر اسی کی ملک ہے تو اب قرض کے جو رقم دی گئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی رقم واپس ملنے کے بعد ہوگی یا پہلے بھی کی جا سکتی ہے؟ اصل ملکیت وغیرہ جو جاری ہوتی ہے یہ عمومی طور پر اعیان میں جاری ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا ظاہری طور پر کوئی وجود پایا جاتا ہے، جس طرح کے اشیاء ہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، لی دی جانے والی چیزیں ہیں۔ قرض جو ہے یہ حقوق میں آ جاتا ہے، ثابت فی ذمہ ہوتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ زید نے بکر کو قرض دیا تو بکر مقروض ہے اور زید جو ہے قرض خواہ ہے، تو اب یہ جو قرض ہے استعمال کر لینے کے بعد یہ ایک ایسا حق ہے کہ جو اس حق کا طلبگار جو ہے وہ زید ہے،
ٹھیک ہے، اور یہ بکر کے ذمے پہ ثابت ہے اور بکر نے اس حق کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ حق بھی مال کے طور پر شمار کیا جاتا ہے. مال کے طور پر شمار کیے جانے کی وجہ سے اس کے اندر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی. ٹھیک ہے. تو کب دیں گے؟ اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ قرض دیا تھا جی جی، یا پھر وہ مال تجارت کی ثمن تھی، یعنی مال تجارت کی قیمت تھی، جی جی، تو اس کے اندر یہ ہے کہ سال بہ سال جتنے بھی سال گزریں گے زکوٰۃ فرض ہوتی رہے گی. لیکن ادائیگی تب واجب ہوگی کہ جب نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو جائے گا. کہ نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو گیا تو جتنا حصہ وصول ہوا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، اور جیسے جیسے وصول ہوتا جائے گا ویسے ویسے زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے. لیکن اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ سال بہ سال جو سال گزر رہے ہیں ان میں سال بہ سال وہ ادا کرتا رہے. کیونکہ مثال کے طور پہ اب جو قرض خواہ ہے اس کو 5 سال کے بعد قرض حاصل ہوا، وصول ہوا. ٹھیک ہے، اب 5 سال بعد وہ اکٹھی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس پر یہ گراں گزرے گی، اس کے لیے دشوار ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ سال بہ سال ادا کرتا رہے تاکہ آخر میں دشوار نہ ہو اس کے لیے. ٹھیک ہے. چلو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی شوہر ہے وہ ڈرامے وغیرہ دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے اور اس کی بیوی اس کو منع کرتی ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، تو اب بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو منع کرے یا چھوڑ دے اس کو حال پہ؟ سب سے پہلے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو یہ ہر مرتبہ کرنا بندے پر واجب نہیں ہے. اچھا، کم از کم ایک مرتبہ کرنا واجب ہے، اور وہ بھی حتی الوسع، یعنی کہ جتنی بندے میں استطاعت ہے. تو بیوی جو ہے کم از کم ایک مرتبہ تو شوہر کو منع کرے گی جتنی اس میں استطاعت ہے، کہ زبان سے منع کر سکتی ہے، روٹ کے منع کر سکتی ہے، جیسے بھی منع کر سکتی ہے اس کو منع کرے گی. ہر بار منع کرنا اس پر ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ شوہر میری بات مانے گا تو جتنی بار اس کو یہ ظن غالب ہے کہ شوہر میری بات مانے گا اتنی بار ہی وہ منع کرے. کوشش کرتی رہے، اور جہاں لگتا ہے کہ مار پیٹ یا غصہ وغیرہ ہوگا اور معاملات بگڑیں گے تو وہاں پھر خاموشی اختیار کریں. جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا. میرا یہ سوال ہے کہ غریب بیٹی کو باپ زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ یعنی کہ باپ کے جو مال وراثت سے حصہ دیا تھا بیٹی کو وہ بھی خرچ ہو چکا ہے. جی غریب بیٹی کو باپ زکوٰۃ نہیں دے سکتا چاہے وہ کتنی ہی زیادہ حاجت مند کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اپنی اصول و فروع کو زکوٰۃ دینا ممنوع اور ناجائز ہے. اصول سے مراد ہے والدین، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، صحیح. اور فروع سے مراد جو ہے اولاد ہیں، بیٹے بیٹیاں وغیرہ، پوتا پوتے، نواسے نواسیاں وغیرہ. ٹھیک ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ ضرورت مند ہیں تو ان کی زکوٰۃ کے علاوہ مدد کی جائے گی، اور یہ مدد کرنا صلہ رحمی ہے اور ہر شخص پر بقدر طاقت واجب ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر والدین استطاعت رکھتے ہیں اپنی بیٹی کی مدد کرنے کی تو ان پر بقدر استطاعت یہ چیز لازم آ جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی کون سی کیفیت ہو تو واجب کہلائے گی؟ آج تو لوگوں پر سہولیات بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ پوری نہیں پڑتی. تو کیا اب بھی ان پر صلہ رحمی کے طور پر واجب ہے، یا غربت ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، پینے کو نہیں مل رہا، کس کنڈیشن میں ہم کہیں گے کہ وجوب آ جائے گا؟ وجوب جو ہے نا وہ آتا ہے 3 چیزوں کے اعتبار سے، جن کو کہا جاتا ہے نفقہ. اس میں آتی ہیں 3 چیزیں: کھانا پینا، لباس اور رہائش. ٹھیک. کہ اگر کھانا پینا نہیں ہے تو پھر یہ کھلانا پلانا ان پر واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لباس نہیں ہے تو لباس دینا لازم آ جائے گا. اور مطلب مثال کے طور پہ جگہ نہیں ہے رہائش کے لیے تو جتنی ان میں استطاعت ہے اس کے اعتبار سے وہ جگہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل جگہ کا معاملہ بہت کاسٹلی پڑ جاتا ہے، کیونکہ جگہ دینے کی عمومی طور پہ کوئی بھی استطاعت نہیں رکھ رہا ہوتا. تو بس 2 چیزیں بن جاتی ہیں کہ کھانا پینا اور لباس. ٹھیک ہے. کہ اگر یہ ان کے پاس نہیں ہے تو جو ان کے محارم میں سے ہیں، والدین ہیں یا سگے بھائی ہیں یا سگے بہنیں ہیں، تو ان پر بقدر استطاعت ان کی مدد کرنا لازم آ جائے گی. ٹھیک ہے. جبکہ اور نہیں ہے، شوہر وغیرہ نہیں، شوہر وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے اندر آگے بھی مزید تقسیم کاری ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی کے متعدد رشتہ دار ہیں اور وہ متعدد رشتہ دار اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ان میں وراثت کے اعتبار سے مدد تقسیم ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، بیوہ عورت ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھانے پینے کی بھی حاجت ہے، زندگی گزارنے کے لیے کپڑا بھی چاہیے، دیگر ضروریات زندگی چاہیے. اب اس کے 2 بھائی ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بھائی مدد کرے گا، کیونکہ خدا نہ خاصا اگر انتقال کرتے تو دونوں بھائی اس کے وارث بنیں گے. تو وراثت کے اعتبار سے وہ دونوں بھائی بھی اس کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے. تو دونوں کو چاہیے کہ وہ مدد کریں. جی جی، دونوں پر لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لازم ہو جائے گا. جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا. امام صاحب سے نماز کے درمیان یہ غلطی ہو جائے سورۃ الماعون کے اندر کہ فویل للمصلین کی جگہ
فویل للذین ہم پڑھ دے اور مسلین بھول جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی حضور یہ غلطی ہو جاتی ہے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون یہ پڑھ دیا. جی جی نماز ہو جائے گی صورت میں کہ فساد معنی نہیں پایا جا رہا. نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ خاص ایک صورت کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا ہر غلطی کو اس طرح حکم نہیں بیان. ہر غلطی پہ اس طرح حکم نہیں بیان کیا جا سکتا. جو بھی غلطی وغیرہ ہو تو علماء سے رجوع کر لیا جائے، تو علماء اس کو دیکھ کر اس کا معنی بیان کر دیں گے اور بتا بھی دیں گے کہ یہاں پر نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا حضور، ایک بعض صورتوں میں ہوتا ہے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ غلطی ہو گئی نا، امام صاحب سے غلطی ہوئی، جیسے فجر کی نماز میں غلطی ہوئی ہے، پتہ ہے کہ غلطی ہوئی ہے لیکن حکم نہیں پتہ چل رہا، بڑی کوشش کی، فون بھی کیے، کسی عالم سے مفتی سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے. اب لوگ بیٹھے تو نہیں رہیں گے کہ وہاں پر کہ بھئی اب آئے گا حکم تو کبھی گھر جائیں گے. اب کیا کریں؟ یعنی اب وہ بول دیں کہ بھئی سب اپنی اپنی دہرا لیں یا پھر دوبارہ پڑھا دیں یا پھر چلے جائیں اور حکم کا انتظار کریں پھر دوبارہ اعلان کریں. صورت کیا ہوگی؟ یہ ہوتا بہت زیادہ ہے ایسا. اس میں ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ آیت چھوٹ گئی ہے. ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پہ درمیان میں کوئی آیت چھوڑ دی اور چھوڑ کے آگے پڑھ دیا، صحیح، اور پچھلی آیت پر وقف بھی کیا تھا، تو یہ ایک غلطی ایسی ہے کہ اس میں نماز فاسد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں تو اگر مثال کے طور پہ کسی عالم سے نہیں بھی پوچھا اور وہ سب ایسے ہی منتشر ہو گئے اور بعد میں پوچھنے پہ پتہ چلا کہ نماز ہو گئی ہے، تو اس میں تو کوئی حرج اور فرق وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں نماز فاسد ہونے کا امکان ہوتا ہے. ٹھیک. کہ مثال کے طور پہ کوئی ایک آیت آدھی پڑھی اور وہاں پر وقف نہیں کیا، اس کے بعد پھر دوسری کوئی آیت ملا دی اور ملانے کی صورت میں معنی فاسد ہو رہا تھا. اب جب معنی فاسد ہو رہا تھا تو نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یوں ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیا اور معنی فاسد ہو گیا، صحیح، یا کسی ایسے لفظ سے بدل دیا کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ان سب صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی اور نماز کا جو اعادہ ہے وہ لازم آ جائے گا، نماز دوبارہ پڑھنا لازم آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب کسی عالم سے رابطہ نہیں ہو رہا کہ پتہ کر سکے کہ اب نماز کا فساد پایا گیا یا نہیں پایا گیا. تو اس صورت میں احتیاط یہ ہے کہ سب جو ہیں انفرادی طور پر اپنی نماز دہرا لیں. ٹھیک ہے. احتیاط یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں بھی دہرائی اور اس کے بعد جو ہے بعد میں پتہ چلنے پر دہرائی تو ان کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نماز کو دہرا لیں. وقت ہے تو اس کو پڑھ لیا جائے، مکروہ وقت نہ ہو. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آنکھوں میں عرق گلاب ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ فتویٰ اس کے بارے میں یہی ہے کہ آنکھوں میں کوئی بھی لیکوڈ دوا ڈالی گئی، چاہے وہ دوا ہے یا عرق گلاب ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ کیا ریکارڈڈ اذان کا جواب دینے سے بھی ریئل یعنی جو حقیقی اذان ہے، براہ راست اذان ہے، اس جیسا ثواب ملے گا؟ اصلی اذان جس کو لائیو اذان کہا جاتا ہے اور مؤذن مسجد کے اسپیکر پر دے رہا ہے، اس کا ثواب جدا ہے، اور ریکارڈڈ اذان سننے سے وہ ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ریکارڈڈ اذان کا بھی ادب کرنا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے اور جواب دینے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ بھی ایک باعث ثواب کام ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا اجر و ثواب وہ نہیں ہے جو اصل اذان ہے. ٹھیک ہے، جو حدیث پاک میں بیان کیا جو مرقوم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا. سوال یہ ہے کہ یہ جو لیڈیز سے نکاح کے بعد لونگ پہنتی ہیں ناک میں، تو اس کی وہ شرعی حیثیت ہے، پہنے نہ پہنے، اور اگر عدت شوہر مر گیا ہے تو اتار دیں یا عدت پوری کرنے کے بعد دوبارہ پہن لیں، نہیں پہنے، کیا ہے یہ؟ ناک میں لونگ جو پہنتی ہے اس کے حوالے سے لونگ سونے چاندی کی لونگ وغیرہ پہن لی جاتی ہے، تو ناک میں لونگ پہننے میں حرج نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کے لیے زینت ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے شوہر یا محارم کے لیے زینت اختیار کرتے ہوئے پہنے گی تو اجر پائے گی اور یہ اس کے لیے مستحب ہوگا. ٹھیک ہے. البتہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عدت میں عورت پر سوگ واجب ہوتا ہے، تو سوگ کی وجہ سے جو زیورات وغیرہ ہے وہ اتار دے گی. ٹھیک ہے. اس میں یہ لونگ بھی اتار دے گی. یہ بھی اتار دیا جائے. ٹھیک ہے. کیا اسلامی بہنوں کی محفل نعت میں نعرے لگائے جا سکتے ہیں؟ اسلامی بہنیں ہی نعرے لگائیں، لیکن اس کی اجازت دی جائے گی؟ اسلامی بہنوں کی نعت اگر کورڈ ایریے میں ہے اور ان کی آواز باہر نہیں جائے گی نعرہ لگانے سے تو ایسی صورت میں تو نعرے لگانے کی اجازت ہوگی، ورنہ نعرہ لگانے میں آواز باہر جائے گی، غیر محرم لوگ سنیں گے، تو پھر ان کو اجازت نہیں ہوگی. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے. فرض کی جو آخری دو رکعتیں ہیں کیا اس میں الحمد شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آخری دو رکعتوں میں الحمد کیا ہو؟ جی فرض کی آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا مستحب ہے اور افضل ہے. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ اور دیگر سورتیں ملانی ہو تو منفرد کے لیے
جی اس میں تفصیل ہے کچھ. امام کے لیے تو افضل اور اولا یہ ہے کہ اکیلی سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی صورت وغیرہ نہ ملائے، یہ اس کے لیے افضل ہے. لیکن اگر اس نے کوئی صورت ساتھ ملا دی تو یہ خلاف اولا اور خلاف افضل کام ہے، حرام اور گناہ نہیں ہے. اور نہ ہی اس میں کوئی ترک واجب ہے اور نہ ہی اس سے کوئی سجدہ سہو لازم آئے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ منفرد ہے، یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور فرض پڑھ رہا ہے 4، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اکیلی سورہ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت بھی ملائے، افضل ہے اس کے لیے. لیکن اگر اس نے اکیلی سورہ فاتحہ پڑھ لی تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور صورت ملا لی تو یہ افضل اور اولا اور زیادہ باعث ثواب کام ہے. ماشاءاللہ ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. جی ایک کال چلائیے. نہیں چلنا. میرا یہ سوال ہے کہ میں نے ایک شخص کے پیسے دینے ہیں، نہ میرے پاس اس کا پتہ ہے نہ میرے پاس اس کا کوئی فون نمبر ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں کیسے وہ ادا کر سکتا ہوں؟ جی حضور، پیسے دینے اور رابطہ نہیں ہے اس سے جس کے دینے تو کیا کریں گے؟ اس میں یہ کہ حتی الامکان اسے تلاش کیا جائے گا، ٹھیک ہے، معلومات کی جائے گی، اور اگر پتہ چلے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو ورثاء کی معلومات کی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اگر تلاش و بسیار کے بعد بھی اگر وہ شخص نہیں ملتا اور نہ اس کے ورثاء کا پتہ چلتا ہے، جی تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھے، یہاں تک کہ اپنے ورثاء کو بھی اس کی وصیت کر کے جائے کہ اس طرح ایک آدمی کے میرے پاس پیسے تھے، اگر اس کے ورثاء میں سے کوئی مل جائے یا وہ شخص مل جائے تو اس کو یہ پیسے دے دیے جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تلاش و بسیار کے بعد اگر وہ شخص اس کو نہیں ملتا ہے تو اتنی رقم اس کو صدقہ کرنے کی بھی اجازت ہے تاکہ یہ آخرت کے مطالبے سے بری ذمہ ہو سکے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ صدقہ کرنے کے بعد وہ شخص آ گیا جس کے پیسے دینے تھے، تو اب اگر وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے میرے پیسے ادا کیے جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ بتا دے کہ میں نے آپ کے جو پیسے تھے اتنی رقم میں نے صدقہ کر دی تھی. صحیح. اب اگر یہ حقدار راضی ہے اس بات پر کہ صدقہ کر دیا، ٹھیک ہے، بہت اچھا کام کیا آپ نے، تو ٹھیک ہے. لیکن وہ مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں میرے پیسے مجھے چاہیے، تو اب اس کو اس کے پیسے دیے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ صدقہ کرے گا تو اس کی طرف سے کرے گا یا اپنی نیت سے کیا کرے گا؟ اس کی طرف سے نیت کرے گا کہ جس کے یہ پیسے ہیں اس کا ثواب ان کو ملے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی ایک کال چلائے گا. مفتی صاحب سے میرا سوال تھا کہ جب بندہ مسافر ہوتا ہے تو مسافر ہونے کی صورت میں کیا اسے اجازت ہے کہ وہ ایک وتر پڑھ لے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ مسافر ہونے کی صورت میں سنتیں اور نفل وغیرہ اگر جیسے ٹائم ہو بندے کے پاس تو کیا اسے اجازت ہے کہ وہ پڑھ لے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ جی حضور. وتر کی رکعتیں 3 ہیں اور یہی صحیح ہیں. ایک رکعت اگر وتر پڑھے گئے تو یہ نہیں ہوں گے، بلکہ حدیث پاک میں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن البطیرہ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت سے منع کیا ہے. تو ایک رکعت والی جو نماز ہے یہ حناف کے نزدیک جائز نہیں ہے. اگر کسی نے 3 کی بجائے ایک رکعت وتر پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. 3 رکعت ہی وتر پڑھنے ہوں گے، چاہے وہ حالت سفر میں ہو یا حالت قرار میں ہو. ٹھیک ہے. اور جہاں تک سنتیں اور نوافل کا تعلق ہے تو نوافل جو ہے سفر میں بھی چھوڑے جا سکتے ہیں، عام حالت میں بھی چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ ثواب میں کمی ہوتی ہے. نوافل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور زیادتی ثواب کے لیے پڑھے جاتے ہیں. اور جو سنن مؤکدہ ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ حالت سفر میں جب آدمی حالت فرار میں ہے کہ سفر کر رہا ہے، چل رہا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر وقت ایسا ہے کہ اسے سنتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو اسے سنتیں چھوڑنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. جیسے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین کسی اسٹیشن پہ رکتی ہے چند منٹ کے لیے، اب ٹائم ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم فرض ہی پڑھ سکتے ہیں. جیسے ظہر کی نماز ہے کہ اسٹیشن پہ ٹرین رکی ہے 5 منٹ کے لیے، ان 5 منٹ کے اندر ہم ظہر کے 4 فرض ہی پڑھ سکتے ہیں. نہ سنت قبلیہ پڑھ سکتے ہیں، نہ بعد والی 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ حالت فرار ہے. اس حالت فرار کے اندر صرف فرض پڑے گا اور سنتیں وہ چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر چاہے تو وہ چلتی ٹرین میں بھی سنتیں پڑھ سکتا ہے. صحیح. کہ سنتیں پڑھنے کی چلتی ٹرین میں بھی اجازت ہے، نوافل پڑھنے کی بھی چلتی ٹرین میں اجازت ہے، سوائے سنت فجر کے کہ اس کے لیے استقرار علی الارض یعنی زمین پر پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر حالت قرار ہے کہ مثال کے طور پہ ہے تو حالت سفر میں، لیکن جہاں پر جانا تھا وہاں پہنچ گیا ہے اور وہاں پر ٹھہر گیا ہے پہنچ گیا، تو حالت قرار کے اندر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سنتیں پڑھے، بلا عذر ان سنتوں کو نہ چھوڑے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے، ایک معلوماتی سوال کہہ لیجیے، ہو سکتا ہے عقیدے سے بھی تعلق ہو، کہ جس طرح ہم زمین پر رہتے ہیں تو کیا کسی دوسرے سیارے پر بھی کوئی مخلوقات رہتی ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسلام اس حوالے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ تو بے شمار ہیں. بے شک.
اور جن کے اندر فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں اور جانور بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، لیکن جو تصور آج کل خلائی مخلوق کا پایا جاتا ہے کہ ایلینز وغیرہ ہوتے ہیں، خلائی مخلوق ہوتی ہے اور وہ انسان کی طرح ذہین ہے، تو ایسی کسی مخلوق کا وجود نہیں ہے۔ کہ ذوی العقول جو مخلوقات ہیں وہ تین ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذوی العقول کے جو عقل والی انسان، جنات یا فرشتوں کی طرح مخلوق ہو نہیں ہے، کوئی وجود نہیں رکھتی۔ تو اس اعتبار سے خلائی مخلوق کا جو تصور ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ کہانیوں میں ہوتا ہے لیکن اس کو لوگوں نے حقیقت بھی سمجھا ہوا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات سے واسطہ پڑا اور ان کو خلائی مخلوق سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کی نفی ہی کریں گے اسلامی نظریے کے اعتبار سے۔ اسلامی نظریے کے اعتبار سے خلائی مخلوق کا وجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ خلائی مخلوق سے مراد وہ مخلوق کے جس کو انسان کی طرح ذوی العقول سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے حضور، آپ سے آپ کے دارالفتہ کے حوالے سے آخر میں پوچھوں گا۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ حیدرآباد کے اندر زمزم نگر کے اندر دارالفتہ ہے، تو کیا جو آپ کے مضافات کے شہر ہیں، ٹنڈو آدم کہہ لیں، ٹنڈوالہ، یار مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، تو کیا وہاں کے لوگ بھی آ سکتے ہیں اور کیا آتے ہیں، یا صرف حیدرآباد کے لوگوں کو ہی آپ ڈیل کرتے ہیں؟ کہاں تک کے لوگوں تک آپ کی یہ نہیں وہ ہے؟ بالکل آ سکتے ہیں، ٹنڈو آدم ہے اور میرپور خاص ہے، ٹھیک ہے، نواب شاہ ہے، سکھر بھی ہے، ٹھیک ہے، سکھر سے بھی لوگ آتے ہیں، نواب شاہ سے بھی آتے ہیں، میرپور خاص سے بھی آتے ہیں، ٹنڈو آدم سے بھی آتے ہیں، دادو سے بھی آتے ہیں، اور ارد گرد کے مضافات سے بھی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دارالفتہ تو سب کا ہے، باب المدینہ سے اگر کوئی آنا چاہے تو یہاں سے بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے کہاں؟ ویسے تو ہم نے کئی دفعہ سنا ہے، دوبارہ اگر جو نئے ناظرین ہیں حیدرآباد کے ان علاقوں کے، مقام کہاں پر ہے؟ اور حیدرآباد اگر سفر کر آتا ہے، بس اسٹینڈ پر اترتا ہے، تو وہ کیسے پہنچے گا دارالفتہ اہل سنت میں؟ حیدرآباد میں انٹری کے دو طریقے، ایک تو یہ ہے کہ آپ بس کے ذریعے آئیں، یا پھر یہ ہے کہ ٹرین کے ذریعے آئیں۔ ٹھیک ہے، ٹرین کے ذریعے اگر آپ آتے ہیں تو یہاں سے آنا بالکل آسان ہے، بہت زیادہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جو دارالفتہ اہل سنت ہے یہ آفندی ٹاؤن کے اندر ہے، حسن علی آفندی ٹاؤن۔ ٹھیک ہے، اور یہیں پر فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ کے سامنے ہی دارالفتہ اہل سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اور فیضان مدینہ مشہور و معروف جگہ ہے۔ صحیح۔ تو اسٹیشن سے آپ اتریں گے تو اگر پیدل چلنا چاہیں تو 20 سے 25 منٹ آپ کو پیدل لگیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر رکشے میں بیٹھ کے آئیں گے تو 10 سے 12 منٹ آپ کو لگیں گے اور آپ فیضان مدینہ پہنچ جائیں گے۔ فیضان مدینہ کے سامنے دارالفتہ ہے اور وہاں پر بھی آپ قدم رنجہ فرما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب بس کے جو اسٹاپس ہیں وہ مختلف ہیں، ایک تو سٹی گیٹ ہے، ٹھیک ہے، پھر لطیف آباد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بدین اسٹاپ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختلف 3-4 اسٹاپس ہیں، تو وہاں سے بھی رکشے کے ذریعے آیا جا سکتا ہے۔ 20 سے 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ آپ کو ڈسٹینس کے اعتبار سے لگ سکتا ہے۔ فیضان مدینہ کہہ کر ہم آ جائیں وہ زیادہ آسان ہے کہ فیضان مدینہ جانا ہے تو انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ فیضان مدینہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ مسجد ہے، یہ بہت زیادہ مشہور و معروف ہے حیدرآباد میں، ماشاءاللہ، اور اکثر بسوں والے، رکشے والے، عام لوگ بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں خود پہلی مرتبہ جب میرا حیدرآباد جانا ہوا تھا تو میں ایسے ہی فیضان مدینہ پہنچا۔ ماشاءاللہ، ان پوچھ کر ہی آپ وہاں پہنچ گئے تھے۔ اوقات کار کیا ہوں گے دارالفتہ اہل سنت کے؟ دارالفتہ اہل سنت کے اوقات کار یہ ہیں، ابھی نئے جو اوقات کار ہیں صبح 10:30 سے شام 4 بجے تک۔ ٹھیک ہے، 10:30 بجے سے شام 4 تک آپ حیدرآباد کے دارالفتہ اہل سنت میں آ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں اور بھی مفتیان کرام و تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آپ ان سے اپنے شرعی مسائل کے حوالے سے حل معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھنے، ان پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔